بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم کا نام جب ذہن میں آتا ہے تو میرے لیے، ہماری مینجمنٹ کے لیے یہ ایک خواب کی تکمیل ہے۔ آج سے 3.5 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹے سے آفس میں بیٹھ کے تو یہ سوچا کہ ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد لیونگ کے لیے نہیں بلکہ اپنی ایک نیشنل کمٹمنٹ کے لیے ایک وہ چیز جو پچھلے 35-36 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو کہیں بروئے کار لانا چاہیے۔ تو 3-4 پروجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آئے اور فائنلی وی اینڈڈ اپ ود دی کانسیپٹ آف فورسز اسکول اینڈ کالج سسٹم۔ آپ سارے تعلیم کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی قوم اس وقت تک آگے نہیں جا سکتی جب تک اس کے افراد باصلاحیت نہ ہوں، اور یہ صلاحیت جو ہے یہ ایجوکیشن ایک واحد عمل ہے جس کے ذریعے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نے اس کانسیپٹ کو ڈگ ڈاؤن کیا تو ہم نے اپنے سے 3-4 بڑے کروشل سوال جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھے۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ سوچا کہ آج اگر ہم وقت کو پیچھے موڑ سکیں، if we could possibly turn back the clock، اور آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے اسکول میں ڈالنا ہے تو ہم اس اسکول کے اندر کیا دیکھیں گے؟ This was question number 1۔ دوسرا سوال ہم نے یہ تھرو کیا کہ جتنے بھی ہمارے ملک کے ڈیسیژن میکرز ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں، ہر طبقہ، اس میں آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نگاہ ڈالتے جائیں، مجھے ان کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سارے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ملک کی جو معاشی، اخلاقی، سیاسی اور یہ جتنے حالات ہیں یہ آئے دن ہم پیچھے گرتے جاتے ہیں۔ قومیں بڑے بڑے پلازوں سے، بڑی روڈ سے، اس طرح کے ہیوج انفراسٹرکچر سے نہیں بنتی، وہ اپنے اخلاق اور ویلیو سے بنتی ہیں۔ تو سیمنگلی ایک ترقی کا ایک پیرلل نظام ہے جو چل رہا ہے، لیکن ایز اے قوم ہم اپنی وہ اقدار، اپنی وہ منزل جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال تھا ہمارے سامنے، ہم نے خود بھی اس کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ہم نے جو انٹرنیشنل اچھے ریپیوٹیبل ادارے ہیں اس کو بھی پڑھا، ہم نے جو ایکیڈیمیشنز تھے، اس فیلڈ کے ماہر جو تھے، ان سے بھی بات چیت کی، تو اس سب کا ایک سم ٹوٹل نکلا، اور وہ ایک لفظ کے اندر جو ہے اس کو ہم نے ڈسکرائب کیا، تربیت۔ کہ آپ ڈگری بانٹ رہے ہیں لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ تربیت کی طرف نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال ہم نے یہ سامنے رکھا کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی بگاڑ اور شکست و ریخت کا ایک نہ ختم ہونے والا عمل چل رہا ہے، اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا نظام جو ہے وہ اس کو انسٹیٹیوٹ کریں، اس کو لے کے آئیں جو ہمیں اپنے دین سے، ہماری جو اخلاقی روح ہے اس سے، اور ہماری جو جڑیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے رشتے کو استوار کرے۔ تو یہ 3-4 موٹے موٹے سوال جو ہیں یہ ہم نے اپنے سامنے رکھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کا جو نظام ہے، سلیبس ہے، اس کو فائنل کرنے کی کوشش کی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب یہ پروسیس چل رہا تھا تو جو سائیکالوجسٹ ہیں ان سے بھی ہم نے رہنمائی لی، کیونکہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بچے کی شخصیت کیسے گروم کرنی ہے، کیسے اس کو لے کے چلنا ہے، اور کس ایج سے کس ایج تک اس کے اوپر آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور کہاں پہ جا کے جو انوائرمنٹ ہے وہ اپنا عمل دخل بھرپور شدت سے اس کے اوپر ڈالتا ہے، اور کہاں تک جو جینیٹکس ہیں جو وہ لے کے اپنے پیرنٹ سے چلتا ہے آگے، کہاں تک وہ اپنا عمل دخل جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ تو نتیجتاً جو آج ہمارا ایک سلیبس ہے وہ ترتیب پایا، اور اس کے اندر 3-4 چیزیں میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا ویری کوئکلی۔ اس میں ہم نے تربیت کے لیے
جو سائیکالوجسٹ کی ڈائریکشن اور ان کی جو اسٹڈی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ جب وہ 6-7 سال تک پہنچتا ہے تو اس کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے. باقی آپ کا انوائرمنٹ ہے جس طرح کا آپ اس کو دیں گے, اچھے لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, اچھے ٹیچر اس کو ملیں گے, تو اس کی پرسنالٹی اس لحاظ سے بنتی جائے گی. تو آپ نے جو بھی کارروائی کرنی ہے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر وہ آپ چھوٹے بچوں سے شروع کریں. تو اس سارے پیراڈائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دیا, ایک بک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی مورل سائنسز کے نام سے. اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی سرٹن ویلیوز, ورچوز جو چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک جس کی بڑی شدت سے ہمیں ضرورت ہے. مثال کے طور پہ انٹیگریٹی ہے, سچ بولنا ہے, شیئرنگ ہے چھوٹے بچوں سے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کوئی نخوت اور اس طرح کے لوگ ہم نے پیدا نہیں کرنے, بلکہ جو ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے, بانٹ کے, شیئر کر کے, کو ایگزسٹ کر کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو شروع سے ہی اس کے اندر وہ ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن ہو جائے. اس کی آگے سے 4-5 شکلیں ہیں کیسے یہ چیز جو ہے یہ ان چھوٹے بچوں کے اندر انسٹل ہوگی. پیرنٹس کا کیا رول ہوگا, ٹیچرز کا کیا رول ہوگا, مینجمنٹ جو ہے اس کا کیا رول ہوگا, سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح دین کے لحاظ سے ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک اپنا پورا نظام جو ہے وہ شروع سے لے کے اس کی طرف اورینٹیشن بچوں کی جو ہے وہ کی جائے تاکہ اخلاقیات سے ہم نابلد نہ رہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارا سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر وہ بچہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر سکے. تو ان نٹ شیل نہ صرف یہ فارمل ڈومین ایجوکیشن کی جس میں آپ نے انٹرنیشنلی آپ کے بچوں نے کمپیٹ کرنا ہے, جس میں سائنسز کے سبجیکٹس ہیں, کمپیوٹر ہے, دوسری تیسری ساری چیزیں ہیں, انہوں نے کنٹریبیوٹ کر کے بچے کو ایک ڈائریکشن دینی ہے. اس کے ساتھ ہی جو انفارمل ایجوکیشن ہے جس میں یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, گرومنگ ہے, کریکٹر بلڈنگ ہے اس کی, یہ سارے پہلو پلس دین کے ساتھ اس کا جو لنکیج اور ایسوسیشن ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلڈ کر چکے ہیں, سیمنٹ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ باقی ابھی یہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں, پرنسپل ہیں, جو ہمارے ساتھ لوگ اس قافلے کو, اس کاروان کو لے کے آگے چل رہے ہیں, یہ ان کی بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ اس کانسیپٹ کو بچوں کے اندر کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی فیکلٹی جو ہے وہ سارے اسکولوں نے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی ہے, وہ انشاءاللہ وہ ایک لانگ ٹرم امپیکٹ کریٹ کرے گی. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ایک لمبے سفر کو آپ فوراً اس کو منزل پہ پہنچ جائیں. You have to take the first step, and probably we are the one who initiated this, and we will very proudly be looking back, if I am alive, بیڑے صاحب باقی سارے جتنے ہیں, in our life span. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے یہ انشاءاللہ یہ پودا جو لگا ہے یہ اپنا پھل دیتا رہے گا, اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہماری آئندہ نسلوں تک جو ہیں انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ پہنچتے رہیں گے. آخر میں پوری مینجمنٹ کا جو یہاں پہ ہے, جو سیکریٹریٹ سے لوگ آئے ہیں ان کا, اور جو ہمارے ایبسینشیا میں بہت ہی امپورٹنٹ سرکردہ لوگ ہیں, اسد صاحب ہیں, ندیم اجاز ہیں, باقی دوست جتنے ہیں, نعیم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, برائر ہیں, جن کی یہ ڈائریکٹ سپرویژن کے اندر یہ پورا نظام یہاں پہ چل رہا ہے. ہم نے تو ایک سسٹم بنا کے لے آؤٹ کر کے ان کے حوالے کر دیا ہے. ابھی obviously they are the one who are to implement this along with the madam that we have. She is one of the best in the business, and we are very proud to have her here associated with our school system. اور باقی جو ہمارے لوگ ہیں جتنے اس کارواں کا حصہ ہیں ان سب کے لیے گڈ وشز, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کلیکٹیولی وی کین آل میک اے ڈفرینس. اور چائنی کہاوت جیسے ہے کہ یہ ایک بڑا لمبا سفر جو ہے وہ پہلے قدم سے ہی آپ ہمیشہ شروع کرتے ہیں. So I am very happy to see the kind of arrangements which have been made here, number 1. Number 2, I also thank everybody who is here, not only on their behalf, but on behalf of the management which is there in Lahore, the secretariat, and everybody is looking up to this. Now we have a tremendous advantage in terms of publicity. یہ سنو کا جو لوگو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر,
یہ انشاءاللہ اس کے اندر ہمارے ایڈ شیڈ بھی چل رہے ہیں باقی اور ٹی ویز کے اوپر بھی. تو اٹ از جسٹ اباؤٹ ٹائم دیٹ وی ہیو ٹیکن آف. یہ ڈسپائٹ کرونا 60 odd branches, it is a phenomenal success, and the credit goes to our marketing team, Azhar Saab and party, and everybody who has reposed trust in us that we have conceived it and we'll be able to deliver it. But inshallah, it's not a money-making institution that we are looking at. We would like to give comfort to our investors, franchisees, تاکہ ان کا ایک روٹی روزی کا جو ایک اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے وہ بھی آنیسٹ طریقے سے اور احسن طریقے سے چلے. بٹ مور دین دیٹ اٹ از دی کنٹریبیوشن دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ اے اسٹریٹجک لیول. سو تھینک یو ویری مچ, ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ.